الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سنت ابراہیمی کا ذکر چل رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو بڑا آزماتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو بہت آزمایا، ورنہ اللہ چاہتے تو فوراً زمزم کا پانی نکال سکتے تھے بغیر کوئی تکلیف دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر اللہ نے آزمائشوں اور تکالیف میں ڈالا، کبھی قوم کے مخالفت میں اور پھر رب کی وحدانیت کو تلاش کرنے میں، پھر آگ میں پھینکا جانا، پھر اپنے بیوی بچوں کو اتنا لمبا سفر کر کے اپنے وطن کو چھوڑ کر اور بیابان میں ان کو اکیلے بغیر کسی آسرے کے چھوڑ کے جانا، پھر بی بی ہاجرہ کا دوڑے لگانا اور اسماعیل کا ایڑیاں زمین پر مارنا۔ اللہ پہلے ہی آب زمزم نکال دیتے، تکلیف دور ہو جاتی پہلے، لیکن اللہ نے آزمایا۔ جیسے انسان ایک مٹکے کو بھی خریدتا ہے نا تو ٹھوک کر کے بجا کر، ایک پھل بھی خریدتا ہے تو بڑا غور سے دیکھ بھال کے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خراب پھل خریدوں، تو اللہ نے بھی اپنے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو بڑا آزمایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام آ گئے اور ہاجرہ اسی امید میں تھی اور نظریں جمی ہوئی تھی کہ یہاں سے میرا شوہر گیا تھا، اب پتہ نہیں کب لوٹے گا۔ آئے تو آنکھیں ٹھنڈی، کچھ صبر آیا، لیکن جب اگلے ہی لمحے کہا کہ اترنے کی بھی اجازت نہیں تو پھر پریشان۔ اب وہ ایک صبر جو کچھ ملا تھا وہ بھی دوبارہ سے سختی میں بدلا، اور اب حکم کیا کہ جو ہے نا آپ کا چہرہ دھو دوں، آپ کے پاؤں دھو دوں، سر دھو دوں، ہاں اتنی اجازت ہے۔ کیا، دھویا، اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہے نا اسماعیل کو دے دو، میں ذرا اس کو لے کر جاتا ہوں، اور بتا نہیں رہے کہ کیوں لے جا۔ کہتے ہیں وہیں قریب ایک وادی ہے پہاڑیوں سے گھری ہوئی، وہاں لے کر پہنچ گئے، اور اب اسماعیل سے کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ اس میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اب آپ ذرا سا منظر کو غور کریں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال ہے، 90 سال کے بوڑھے ہیں، اور اپنی وہ اولاد جو 84 سال کی عمر ان کو ملی ہے۔ اب اسماعیل کی عمر کیا ہے؟ 6 سال ہے، بچے ہیں بالکل۔ ان سے پوچھ رہے ہیں ذبح کرنا، چھری جو ہے نا ساتھ رکھی ہوئی ہے جیب میں، اور بس اللہ کا حکم ہے، تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا رائے؟ اور یہ جو یا بنیا فرمایا نا، یہ بڑا محبت والا انداز ہے، بڑا پیار والا، کہ میں نے تو اب خواب میں دیکھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آگے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیے وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان آپ وہ کر گزریں کہ جو اللہ نے آپ کو حکم کر دی ہے نا، اب آپ کسی کا انتظار نہ کریں، فوراً یہ کام کریں۔ یہ شان ہے نبی کی اولاد کی کہ جو قربانی کے لیے فوراً، آج تو ہم خود اور ہمارے بچے بھی اس اتنی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنا کھیل چھوڑ کے آ کے نماز پڑھ لیں، اتنی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیں، اور اتنی قربانی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنا کام کاج چھوڑ کر جا کر جو ہے نا جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ اس سے آگے کی قربانیوں کی تو کیا بات کرنا۔ تو اللہ آزمائشیں ڈالتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں کہ بندہ کتنا پانی کے اندر ہے، اللہ ایسے ہی دیکھتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اب جب اسماعیل نے جواب دیا تو کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں پہ ابا جان ایک کام کر لیں، پٹی باندھ دیں کپڑا، یہ نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ کانپ جائیں آپ چھری پھیریں تو،
اور اب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ آپ اسماعیل پتہ بھی ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہاں میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ میں ذبح ہو جاؤں گا، اور بس یہ ہے کہ آپ کے بدلے مجھے اللہ مل جائے گا، دنیا کے بدلے جنت مل جائے گی۔ ہاں مجھے ایک بات کا تھوڑا سا بڑا افسوس ہے کہ میری ماں کو جب پتہ چلے گا تو وہ غمزدہ ہو جائیں گی، تو بابا جان آپ ایک کام کریں، میرا کرتا اتار لیں، سنبھال لیں، اور یہ میری ماں کو دے دیے گا کہ وہ کبھی یاد کرے گی مجھے تو سینے سے آنکھوں سے لگا کے اس کا غم تھوڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے 90 سال کے بوڑھے والد سے اس بچے کی، اور کیسے صبر والے ہیں۔ اب انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور الٹا لٹایا اسماعیل علیہ السلام، اور کہتے ہیں کہ ہاتھ پیر بھی رسی سے باندھ رہے ہیں، ہاتھ بھی نا پیچھے کی جانب رکھ کے باندھے ہوں گے ظاہر ہاتھ، اور پاؤں بھی رسی سے باندھ رہے ہیں، جیسے ہم تو بکری کے یا جو بڑا جانور ہوتا ہے اس کے پیر باندھ رہے ہوتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کوئی جانور کے پیر نہیں باندھ رہے، اپنے لختے جگر بچے کے پیر باندھ رہے، اس کے کہنے پہ ہی کہ تاکہ میں بھی ہلوں نہ اور آپ کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے، تو یہ کام کر لیں۔ اب کہتے ہیں جب یہ کرا ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری نکالی ہے اور آسمان کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر کہا کہ فنظر، کہ دیکھ لیں یا رب، لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے نا، کہ شاید آپ کو ایسا لگا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں آپ سے زیادہ بڑھ گئی، تو یہ لیں میں آپ کا نام لے کر آپ کے نام پہ اپنی اس بچے کو بھی قربان کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کی محبت پر تو کسی کی محبت وہ جائز بھی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کسی سے محبت کی جائے، یہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کامل ایمان چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنی پڑے گی، اور اب اس کا اندازہ تو ایک عبادت اور عمل سے ہی پتہ چل جاتا ہے، صرف نماز ہی آپ دیکھ لیں، جو قربانی دینے کو تیار ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ محبت کے لیے تیار ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ ابراہیم نے پھر پوری طاقت سے چھری چلا دی، اور یہ چھری جو ہے چلی نہیں۔ اب ابراہیم حیران ہے کہ چھری کی دھار بھی ہے، چھری خراب بھی نہیں ہے، اور انسان کی سب سے ہلکی کھال جو ہے نا یہ گردن کی کھال ہے، سب سے ہلکی اور نرم معمولی، جو فوراً کٹتی ہے، اور وہ کھال بھی نہیں کٹ رہی، اور ابراہیم کی طاقت لگ رہی ہے جو اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے ایک دم چھری، جیسے انسان ہوتا ہے وہ کسی جانور پہ چھری پھیر رہا ہے، چھری چل رہی ہے، کھال کٹ نہیں رہی ہے، تو وہ دیکھتا ہے یہ کیا ہے، چھری کو کوئی مسئلہ ہے لگتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے نا ایسے یہ اپنا گھٹنا نا اسماعیل کی یہ کمر پہ رکھ کے نا دبایا، کہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ، جیسے یہ سنت بھی ہے، یہ سنت بھی وہیں سے بنی کہ جانور کی جو ہے نا کمر اس پہ جو ہے نا اپنا یہ گھٹنا رکھ کے دبا کے نا، اور پھر چھری پھیری جائے سیدھے ہاتھ سے، تو ایسے رکھ کے انہوں نے چھری پھیری، دوبارہ پوزیشن تھوڑی سی چینج کری، جب چینج کری اور پھر چھری پھیری طاقت سے، تو پھر چھری نہیں چل رہی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ہوا کہ لگتا ہے چھری تیز نہیں ہے، اب یہ پھر اٹھے، انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک چٹان نما کوئی بڑا پتھر تھا، اس پہ ابراہیم کو نا اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، ابراہیم علیہ السلام، اور چھری کو جیسے تیز کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کسائی بھی تیز کرتے ہیں، تو ایسے چھری کو تیز کرا، اور تیز کرنے کے بعد اب تو اللہ کا نام لیا اور ایسے، اور کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل سے پوچھا گیا کہ آپ کو کبھی اللہ کا حکم ماننے میں کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہے آج تک؟ تو انہوں نے حضرت جبرائیل نے انہوں نے نا کہا کہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے۔ ایک دفعہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تھا تو اللہ نے مجھے حکم دیا، اس وقت مجھے بڑا تکلیف سے میں بہت پوری طاقتوں سے پہنچا تھا، چند سیکنڈ کے اندر ہی،
اور میں نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو نا یوں سمجھ لیں پانی تھا اور اس کے درمیان یوسف علیہ السلام کی کمر تھی بس، اور اس کے درمیان سے میں نے ان کو پکڑا تھا، گرنے سے روکا تھا۔ اور دوسرے یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلا دی نا اللہ کا نام لے کے، تو چھری نے تو چلنا تھا، اور چلنے کا حکم رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو 2 دفعہ نہیں چلی تو اللہ کا حکم نہیں تھا، وہ تو چلا رہے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ تو دیکھ رہے میں تو چلا دیے، میں نے تو قربانی دے دی ہے لیکن ہو نہیں رہی قربانی، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ میرے ذمے نہیں ہے۔ ہمارے ذمے صرف قربانی دینا، باقی قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے قربانی یہ میرے ذمے نہیں ہے۔ میرے ذمے کیا ہے؟ نماز پڑھنا، اور پورے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، کم از کم میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں ورنہ کم سے کم وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اتنا میرے ذمے۔ اس کے آگے مجھے اللہ نہیں دکھ رہا، میری نماز قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے یہ میرے ذمے نہیں ہے، میرے ذمے جتنا تھا وہ یہ تھا۔ تو اب جب انہوں نے جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ دوسرا موقع تھا، اور 2 ہی موقع تھے جس پہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک یہی موقع تھا جب جبرائیل کو نے بھی دیکھا نا کہ حضرت ابراہیم چھری پھیر رہے ہیں اور 90 سال کے بوڑھے ہیں، اور کیا دل پہ گزر رہی ہے، لیکن اللہ کا امر ہے تو بس اس کے آگے سب قربان ہے، یہ ہے اصل قربانی۔ اور دوسرا موقع جو تھا وہ طائف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور پھر غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے جنہوں نے ان کو اٹھا کے لے جا کے بے ہوشی کی حالت میں لٹایا تھا جس مقام پہ جہاں پر اب ایک مسجد بن چکی ہے۔ تو ترکیوں کے زمانے میں وہاں انہوں نے مسجد تعمیر کر دی تھی، اب بھی وہ مسجد موجود ہے اس جگہ پہ۔ تو ایک اس موقع پر کہتے ہیں فرشتے ان کی چیخیں نکل گئی تھیں آسمانوں پہ ایسے، حالانکہ فرشتوں کو کیا غم کا پتہ، فرشتوں کو کیا احساسات اور جذبات کا علم ہے، کچھ علم نہیں، لیکن بغیر جذبات والے کے اگر چیخیں نکل جائیں اور ہماری نہ نکلے تو پھر کیا ہی کہنا۔ ہمارے پاس تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، دل ہے نا، اس میں ہم جذبات بھی رکھتے ہیں، دکھ بھی رکھتے ہیں، احساسات بھی ہیں، اور بڑا کچھ ہے اس کے اندر، تو پوری دنیا ہے، لیکن فرشتوں میں یہ نہیں ہے ان کے، لیکن چیخیں نکل اندازہ کر۔ تو کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ انہوں نے چھری پھیری اور یہ چلی ہے، اب حضرت ابراہیم کو نہیں پتا، وہ تو ہو سکتا ہے کہ ایسے تکلیف سے جو پھیری ہے، پیچھے سے پکڑا ہوا ہے اور یہ گھٹنا دبائے ہوئے کمر پہ اور چھری ایسے رکھی ہوئی ہے، تو جب یوں پھیری ہو تو جو تکلیف ہوئی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کو وہ تو میں آپ نہیں اندازہ کر سکتا، میں آپ کا اندازہ کر سکتے ہیں اس کا، پتہ نہیں ان کی آنکھیں کہاں تھیں اور چہرہ کدھر تھا، انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں، بس چھری چلا دی اور پھیر دی صحیح سے، اور پتہ چل گیا کہ گلا کٹ گیا ہے۔ یہ وقت پہ جو ہے نا جبرائیل کو اللہ نے حکم کیا تھا کہ فوراً چھترا لے جاؤ، پہنچاؤ اس کی جگہ چھت، اب چھری چلے گی، کیونکہ ابراہیم کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں جبرائیل نے کہ میں نے تو اتنی تیزی سے تکلیف میں جو یہ عمل کیا ہے نا، میں جنت سے چھترا کھینچا اور لے جا کے، اب جب چھری تو چل گئی اور باقاعدہ محسوس ہو گیا، ظاہر ہے ایک دم گرم خون ہاتھ پہ آتا ہے جب بندہ صحیح انداز میں قربانی کرتا ہے نا، اور اگر غلط انداز میں کرے تو پھر اس کو کیا پتہ چلے، جب اناڑی ہو، ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے، وہ الگ قصے ہیں بہرحال، تو اندازہ ہو گیا چھری چل کے، اور اب ابراہیم کو یہی لگ رہا ہے کہ قربانی ہو گئی۔ اسماعیل جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی ہوں گی یا توجہ اس طرف آئی ہوگی تو دیکھا تو جو ذبح ہوا ہوا ہے وہ چھترا ہے سامنے، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا سامنے کھڑے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، اور یہ ہے قربانی، یہ نہیں ہے جو آج میں اور آپ کر رہے ہیں۔ ہر اپنی اس عبادت میں جو ہے نا ہر جز کے اندر ہم دکھاوا کر رہے ہیں، جانور ہے تو دکھا کے اتنے کا اتنے کا فلانا اس سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے اچھا اور سب سے عمدہ اور فلانا ڈمکان، اور 1 کلو کا جو حساب کتاب بنا دیے نا 7-7 8-8 ہزار روپے کلو پہنچا دیا گوشت ان بیوقوف لوگوں نے جنہوں نے لاکھوں روپے کے جانور بنا دیے نا۔
اور ابھی منڈی میں پتہ چلا ایسے ایک بندہ تھا، اس نے خود آنکھوں دیکھا حال سنایا، پھر دعا کر لیتے. کہنے لگا کہ پچھلے سال ایک بندہ جانور لایا اور اس کی اس وقت قیمت تھی 10 لاکھ، اور 10 لاکھ کے قریب قریب بندے نے کوئی پیسے بھی لگا دیے، 8 لاکھ پتہ نہیں 8.5 لاکھ 9 لاکھ کہ بھائی دے دو. اس نے بولا نہیں بھائی میں نہیں بیچتا. نہیں بیچا، اس نے واپس لے گیا. پھر اس نے اس کو 1 سال دوبارہ پالا تو وہ ڈبل ہو گیا تھا، یعنی کہ 20 لاکھ کا. اب وہ آیا تو اس کو لالچ ہو گئی، پھر اس کے پتہ نہیں 19-20 لاکھ لگے بھی، اس نے نہیں بیچا. اس نے بولا بھائی صحیح پیسے نہیں اور اوپر لگائے، اتنی محنت کری ہے میں نے. پہلے تو 2 سال میں جا کر یہ جو ہے 2 دانت کا ہوا، پھر تیسرا سال میں نے اس کو اتنی خوراک کھلائی ہے تو 8-10-12 لاکھ کی تو خوراک ہی کھلا دی، پھر بھی مجھے اتنی محنت کا صلہ نہ ملے. تو کہتے ہیں حیرت کی بات دیکھیں کہ وہی جانور جب اس نے ادھر منڈی میں کھڑا ہوا تھا نا تو اس کو پتہ نہیں کیا بیماری لگی، اور وہ اس کو نہ پانی انہوں نے پلایا، وہ اس کے پھیپھڑوں میں چلا گیا، پھول گئے. چند منٹوں میں یہ سارا کھیل ہوا، اور ڈاکٹر کو لائے. اس نے بولا بھائی پہلی فرصت میں چھری پھیرو، پہلی فرصت میں، ورنہ یہ گوشت سے بھی جاؤ گے، کیونکہ یہ ابھی 5 سے 10 منٹ میں مر جائے گا. اور چھری پھیر دے. اب آنسو، یہ ہے قربانی، یہی ہے قربانی واقعی. یہ جو آنسو نکل رہے ہیں نا، اب یہ چاہے خوشی سے نکل رہے ہیں یا غم سے، یہ ہے قربانی جو اس نے کی ہے نا. بھلے یہ فرض قربانی نہیں ہے لیکن ہے قربانی یہی چیز کہ آپ کے آنسو نکل جائیں، چاہے غم سے نکل جائیں یا خوشی سے نکل جائیں. اللہ عمل کی توفیق. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.